مگر میں ریاست صاحب کو پہلے گفتگو میں شامل کرتا ہوں. ریاست بھائی ذرا مجھے آپ بتائیں نا, آج کل یہ مذاکرات کا دور, پی ٹی آئی کے 2 مطالبات ہیں, سیاسی قیدیوں کی رہائی 9 اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن. آپ کو اس تمام حالات میں جب ایسے موقع پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں بھی سنائی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے 9 مئی کے اوپر جب آلریڈی سزائیں بھی سنا دی گئی ہوں؟ سلمان بھائی, اس پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب کوئی پوائنٹ آف کنٹروورسی آ جائے بٹوین دا 2 پارٹیز تو اس کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے یا اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ کوئی نیوٹرل کمیشن بنا دیا جائے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس انڈر انکوائری اینڈ کمیشن ایکٹ 2002 جو ہے وہ اختیار ہے, وہ کمیشن بنا سکتی ہے امپارشل, اور وہ آن دا بیسس آف ایویڈنس, ایک پارٹی کہتی یہ ہوا ہے ایسے ہوا ہے, دوسری پارٹی کہتی نہیں ہوا اس کی یہ ایویڈنس ہے, تو دونوں کی ایویڈنس کو وہ کلیکٹ کرنے کے بعد, اس کا تجزیہ کرنے کے بعد, اس کا ایویلیویشن کرنے کے بعد اس کا ایک اوپینین دے دے کہ واقعہ یہ پارٹی درست ہے یا یہ درست ہے, یا جو ایویڈنس ہے کیا وہ پروڈنٹ ایویڈنس بھی ہے یا نہیں ہے, وہ ایڈمیسیبل بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس کا تو سادہ سا حل ہے, ادروائز ادھر سے گورنمنٹ کہتی رہے گی, ادھر سے اپوزیشن کہتے رہے گی, اور یہ سلسلہ اسی طرح ہیجان کی کیفیت اختیار کرتا رہے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں, عوام لٹرلی ساری جو کنٹروورسی اس وقت ملک کے اندر چل رہی ہے دونوں سائیڈوں سے اس وقت سٹیبلٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈائلما کی سچویشن کے اندر, ایک ہیجان کی, ایک تذبذب کی کیفیت کے اندر ہے. اور اس کا کوئی ایسا پرابلم نہیں, اگر آپ بنا دیں تو آپ اس کو سالو آؤٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو یہ تو بہت ایزی ہے فار دا گورنمنٹ, چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ گیونگ اینڈ پہ ہے, وہ پاور میں ہے, ان کے پاس اختیار ہے, وہ ایزیلی اس کو کر کے, ان کا اگر اپوزیشن والے غلط کہہ رہے ہیں تو ان کا ہمیشہ کے لیے ان کا منہ بند کر دیں. یہ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ بالکل ہمیشہ کے لیے ونس فار آل اس کو ڈیسائیڈ کر دے. ٹھیک ہے. اچھا ریاض بھائی, ایک اور بھی بات ہے نا کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, 2 دن ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس, اس پہ رد عمل آ رہا ہے, اس کا جو سیاسی آسپیکٹ تھا, جو بیشتر آسپیکٹ سیاسی تھا, اس پر رد عمل آ رہے ہیں, اسپیشلی افغانستان کی والے معاملات, ٹی ٹی پی کی سیٹلمنٹ والے معاملات. اب حکومت کے لوگ بھی آ رہے ہیں بیچ میں, اس وقت کی حکومت کے ایم این ایز اور منسٹرز بھی, کابینہ کے ممبرانز بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں اس کے ذرا ایک آسپیکٹ پہ اگر بات کروں, انہوں نے 85 افراد کو جو ٹوٹل 103 افراد ہیں جن کو سزا سنائی گئی ہے, اور جس کے خلاف ملک کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں, ملک کے باہر سے بھی ریزرویشن شدید قسم کی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے کر لیے گئے ہیں. آپ کی اس میں کیا رائے ہے کہ واقعی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو گئے ہیں سر؟ سلمان بھائی, میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, اس میں پہلے تو ڈسٹنکشن کرنی ہوگی کہ آرمی ایکٹ 1952 جو ایکٹ ہے اس کے انڈر ایڈمنسٹریشن جن کے لوگ وہ ہیں, وہ سولجرز ہیں, وہ آفیسرز ہیں جو گورن کرتے ہیں انڈر دیٹ ویری ایکٹ, وہ تو ڈیفینیٹلی ایکسکلوسیولی ود ان دی جورسڈکشن آف ملٹری کورٹ آئیں گے. جہاں تک سویلین کا تعلق ہے تو یہ کوشچن آف فیکٹ ہے, اٹ مسٹ بی ڈیٹرمنڈ اینڈ دین اٹ وڈ بی ڈیسائیڈڈ کہ اس کی جورسڈکشن کیا آنرری کورٹ میں بنتی ہے یا ملٹری کورٹ میں بنتی ہے. اس پہ سپریم کورٹ کے اندر جواد ایس خواجہ صاحب کی جو پٹیشن تھی, جنہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کا جو سیکشن 21D چیلنج کیا تھا کہ it is repugnant to the article which have been mentioned in chapter number 1 of Constitution of 1973, تو اس پہ سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یس یہ الٹرا وائریز ہے. اب وہ سپریم کورٹ میں چونکہ ریویو میں چیلنج ہوگی, اس کا آپریشن سسپینڈ ہے. تو میری ذاتی رائے میں, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, میرے سے آپ اختلاف کر سکتے ہو, میں بہت کلیئر ہوں, کرسٹل کلیئر ہوں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ آپ اس ملک کی تاریخ دیکھیں کہ جن لوگوں پہ ایلیگیشن تھا کہ جی اس شخص نے یہ 9 مئی کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے جرم کیا ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ ان کو صرف ملٹری کورٹ ہی سزا دے سکتی, باقی کورٹس میں بھی اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور وہ آنرری کورٹ آف جورسڈکشن میں وہ فعال کرتا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. لیکن جہاں پہ آپ نے ایلیگیشن لگایا زید بکر غلام رسول اللہ دیتا, ان میں سے چند لوگوں نے پریس کانفرنس کی, آپ نے ان کو کہا کہ آپ گھر چلے جاؤ. تو جو آرٹیکل 25 ہے جو آئین کے اندر بتایا گیا ہے کہ equal treatment of law should be given to every citizen of Pakistan, no one is above the law, تو where this principle and where this article will stand. دوسری بات, جو پروسیجر ہے آرمی کا
मिलिट्री कोर्ट का और ऑर्डिनरी कोर्ट का उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। वहां पे चार्जशीट मिलिट्री कोर्ट में नहीं दी जाती कि आपको किस सेक्शन के तहत चार्ज किया जा रहा है, जबकि चार्ज फ्रेम करते हुए पहले ये देखना होता है कि ये एविडेंस है। जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट में आपको पहले 161 जो गवाहों के बयान होते हैं वो दिए जाते हैं, फिर आप पे अदालत देखती है कि क्या चार्ज बनता है या नहीं। वो सेक्शन 190 के तहत अगर वो सुन सकती है तो अपने पास रखेगी, नहीं तो 190 के तहत सेशन ट्रायल होगा तो वहां पुटअप कर देगी। वहां पे फिर जजमेंट नहीं होती मिलिट्री कोर्ट में, चूंकि जजमेंट का मतलब होता है रीजंस ऑफ द डिसीजन कि जी ये एविडेंस है, दीज आर द रीजंस जिसकी बुनियाद पे आपको कन्विक्शन दी गई। उसमें हुक्मनामा है ना, दूसरा हिस्सा ये भी उसमें सलमान भाई सिर्फ गिल्टी और नॉन गिल्टी लिखा जाता है, जजमेंट नहीं दी जाती। तो हम कहते हैं जो आर्टिकल 10 और आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का वो लैप्स करता है। मिस कैरेज ऑफ जस्टिस है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का जो प्रिंसिपल है दैट इज मिसिंग ओवर देयर।